علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو عافیت سے رکھے۔ تو آئیے ناظرین، ہم نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ یہاں تک ہم نے جو سیکھا تھا وہ حروف مدہ کے بارے میں سیکھ لیا تھا، یعنی کہ حروف مدہ کو لونگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس میں الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ تینوں کے بارے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو اچھے سے سمجھا دیا گیا ہے کہ الف مدہ کو کیسے پڑھنا ہے، یا مدہ کو کیسے پڑھنا ہے، واو مدہ کو کیسے پڑھنا ہے۔ یعنی کہ ان تینوں کو لونگ کر کے پڑھا جائے گا، تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فار ایگزامپل حمزہ الف زبر آ، یہ الف مدہ کا ایگزامپل ہے۔ حمزہ یا زیر ای، یہ یا مدہ کا ایگزامپل ہے۔ حمزہ واو پیش او، یہ واو مدہ کا ایگزامپل ہے۔ تو آپ کو اچھی طریقے سے بتایا گیا ہے۔ اب یہاں تک ہم لاسٹ ویڈیو کو ختم کر چکے تھے، یا واو پیش یو۔ تو اس سے آگے ہم آج جو سیکھیں گے وہ انہی کی طرح تین اور چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اسٹینڈنگ فتحہ، اسٹینڈنگ کسرہ اور اسٹینڈنگ ضمہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ یہ تینوں کے جیسے ہی تین اور ہیں، ان کو بھی انہی کی طرح لونگ کر کے پڑھنا ہے، انہی کی طرح کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیسے الف مدہ کو لونگ کیا جاتا ہے، ایسے ہی کھڑے زبر کو لونگ کیا جائے گا۔ جیسے یا مدہ کو لونگ کیا جاتا ہے، کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی کھڑی زیر یعنی اسٹینڈنگ کسرے کو پڑھا جائے گا۔ اور جیسے واو مدہ کو لونگ کر کے پڑھا جاتا ہے، کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اسی طریقے سے الٹا پیش یعنی کہ اسٹینڈنگ ضمے کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تو آئیے آپ کے سامنے آج یہی سب آنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہم پہلے تھوڑا سا حروف مدہ کی ہی ایکسرسائز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ شروع ہوں گے۔ یہاں پر دیکھیے، ہم نے اسکرول کیا تو اس میں سے آیا قال، یعنی کہ یہ الف مدہ کا ایگزامپل ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ سیکنڈ نمبر قولو، یہ واو مدہ کا ایگزامپل ہے۔ قاف واو پیش قو، لام واو پیش لو۔ قیل، یہ کس کا ایگزامپل ہے؟ یا مدہ کا ایگزامپل ہے۔ ٹھیک ہے نا، چونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یعنی کہ رائٹ سائیڈ میں زیر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے قالو، یہ بھی الف مدہ بھی ہے اس کے اندر اور واو مدہ بھی ہے اس کے اندر، چونکہ الف سے پہلے زبر ہے قاف کے اوپر اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے لام کے اوپر۔ اعوذ، اس میں حرکات بھی آ گئی ہے، پوری ایکسرسائز آپ کی ہو رہی ہوگی۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس کو شارٹ پڑھیں گے۔ عین واو پیش عو ہے، اس کو لانگ پڑھیں گے کیونکہ واو مدہ ہے۔ یرید، یہ یا مدہ ہے اور حرکات میں سے پیش ہے یہاں پر۔ راجعون، تو الف مدہ بھی ہے اور حرکات میں سے کسرہ بھی ہے اور پھر واو مدہ بھی ہے۔ تینوں کو لونگ کر کے بھی پڑھا جائے گا، یعنی الف مدہ کو، یا مدہ کو اور واو مدہ کو، اور حرکات کو شارٹلی پڑھا جائے گا۔ تو اس میں سے جیم کے نیچے اور نون کے اوپر حرکات میں سے بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ عبادی، تو اس میں عین کے نیچے زیر ہے، جلدی پڑھیں گے۔ با کے ساتھ الف کنیکٹ ہے، دال کے ساتھ یا کنیکٹ ہے، تو الف سے پہلے فتحہ ہوا یعنی کہ زبر، اس لیے لانگ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یہ بھی لانگ ہوگی۔ تو یہ تھوڑی سی ایکسرسائز تھی جو آپ کے سامنے آ گئی تاکہ اور اچھے سے پریکٹس ہو جائے۔ اب یہاں پر دیکھیے، حروف مد پر جزم یا سکون درج ذیل الفاظ میں لگائیں، یعنی جو ایگزامپل آپ کے سامنے آئیں گے ان پر کہاں پر جزم آنا چاہیے بتائیے آپ۔ عین ہے اور یا ہے، دال ہے، تو یا یہ خالی ہے یعنی اس کے اوپر جزم آئے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ عیدو۔ ٹھیک ہے نا، اب قاف کے بعد یا خالی ہے، یا کے اوپر جزم آ جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ قیلہ۔
واو خالی ہے تو کیا بن جائے گا؟ اوفی۔ یہاں پر یا خالی ہے جو کہ سا کے بعد ہے تو کیا بن جائے گا؟ کثیرا۔ آپ ریپیٹ آفٹر می کرتے رہیے، ایکسرسائز کرتے رہیے تو اس سے زبان پر آپ کے جاری ہو جائے گا اور پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ یہاں پر ہمیں 2 جگہ لگانا ہے، نو ہے نا، واو کے اوپر جزم لگائیں گے اور ہا کے بعد جو یا ہے اس کے اوپر جزم لگائیں گے، نوحیہا۔ ہنیئا، یا کے اوپر جزم لگائیں گے، مبینی، یا کے اوپر جزم لگائیں گے۔ تو آپ دیکھتے جائیے، جہاں پر جزم لگانا ہے آپ وہاں پر جزم لگائیے۔ جی، کبیرو ہے نا، تو کاف زبر کا با یا زیر، تو یا کے اوپر جزم لائیں گے یہاں پر۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے ایگزامپلس آ رہے ہیں، ان کو اچھے سے اپنی زبان پر جاری کریں گے تو فائدہ ہوگا، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا آسان ہو جائے گا۔ تو نذیرو ہے نا، یا کے اوپر آئے گا یہاں پر، موسیٰ، میم واو پیش، واو کے اوپر آئے گا، کتابو، الف آلریڈی ساکن ہوتا ہے، اس کے اوپر جزم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، فیما، یا کے اوپر جزم آئے گا۔ تو آپ کو دیکھنا تھا لیکن میں نے آپ کے سامنے پورا بتلا دیا ہے، اچھی طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کریں۔ تو جو میں نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ آج جو لیسن ہے، آج جو آپ کو بتایا جائے گا وہ ہے 3 اور، یعنی کہ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، ان تینوں کے جیسے اور 3 ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو اسی کے بارے میں اب یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے زبر کھڑا، یعنی کہ کھڑا زبر ہے نا۔ یہ جو نیچے نشان آ رہا ہے، جو تصویر بنی ہے اس کے نیچے گول دائرے کے اوپر کھڑا زبر الف کے جیسا بنا ہوا ہے، اسی کو کھڑا زبر کہتے ہیں، اسٹینڈنگ فتحہ کہتے ہیں۔ اور یہ دیکھو یہاں پر زیر کھڑا، یعنی کہ کھڑی زیر، اس کو کھڑا زیر بھی بول سکتے ہیں اور کھڑی زیر بھی بول سکتے ہیں۔ دیکھو گول دائرے کے نیچے ہے تو اس لیے زیر، چونکہ زیر ہمیشہ نیچے آتا ہے، اگر وہ نارمل ہوگا تو نارمل زیر، اور اگر وہ اسٹینڈنگ ہوگا تو پھر اس کو ہم کھڑی زیر یا کھڑا زیر بول سکتے ہیں۔ ایسے ہی الٹا پیش ہے نا، الٹا پیش، یہ دیکھو گول دائرے کے اوپر نشان دکھ رہا ہے، اس سے آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ الٹا پیش کیسے ہوتا ہے۔ تو اوپر لکھا ہے یہ تینوں حروف مدہ کی طرح پڑھے جاتے ہیں، جو میں نے اسٹارٹنگ میں ہی آپ کو بتلایا تھا کہ کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے پہلے کی طرح ہی سیم ویڈیو بن رہی ہے، کھڑے زبر کی نشانی آئی ہے، ادھر رائٹ سائڈ میں کھڑا زبر بنا ہوا ہے گول دائرے کے اوپر، تو یہ کھڑا زبر کہلاتا ہے، یہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کھڑا زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے، با کھڑا زبر با، با کھڑا زبر با، تو یہ کس کی طرح ہے؟ الف مدہ کی طرح، جیسے با الف زبر با، تو با الف زبر با بھی ایسا ہی ہے اور با کھڑا زبر با بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ اچھی طرح ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو یہاں پر ایکسرسائز ہے اسی طریقے سے جو پہلے ہم نے واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ کی ہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا، زال کھڑا زبر زا، را اسٹینڈنگ فتحہ را، زا اسٹینڈنگ فتحہ زا۔ تو میں دونوں طریقے سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، چاہے تو کھڑا زبر بول دیں یا اسٹینڈنگ فتحہ بول دیں، دونوں بات صحیح ہے۔ سین اسٹینڈنگ فتحہ سا،
شین اسٹینڈنگ فتحہ شا، صاد اسٹینڈنگ فتحہ صا، ضاد اسٹینڈنگ فتحہ ضا، طا اسٹینڈنگ فتحہ طا، ضا اسٹینڈنگ فتحہ ضا، عین اسٹینڈنگ فتحہ عا، غین اسٹینڈنگ فتحہ غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو اسٹینڈنگ فتحہ وا، ہا اسٹینڈنگ فتحہ ہا، حمزہ اسٹینڈنگ فتحہ آ، یا اسٹینڈنگ فتحہ یا۔ تو ناظرین اس کی پریکٹس کیجئے آپ اور اچھے سے سمجھیے کہ یہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسٹینڈنگ کسرہ اور اسٹینڈنگ ضمہ کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔